سر انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، وہاں پر مس ملائکا اروڑا ہیں جو کہ کافی ایک معروف ایکٹریس ہیں. انہوں نے اپنی دوسری شادی کا اظہار بھی کیا اور وہ ایکس وائف ہیں مسٹر سلمان خان کے جو بھائی ہیں ارباز خان. ان کی ایکس وائف بھی رہ چکی ہے. انہوں نے شادی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی نصیحت کی ہے کہ شادی آپ تبھی کریں اگر آپ سمجھدار ہیں ایز اے ویمن. سو واٹ وڈ یو سے، جب پاکستان کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو 30 سے ابو جو خاتون ہے، ہمارے خیال سے اسٹیٹس کے مطابق 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی بنتی ہے ان میرڈ ویمن کی. سو ہاؤ وڈ یو ٹیک دیٹ اوپینین ان پاکستان، جب پاکستان کے دیکھیں اسٹیٹس دیکھتے ہیں ان کی بات خواتین یہ کی؟ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ملائکہ اروڑا جو ہیں وہ رول ماڈل تو نہیں ہے، لیکن بات ان کی صحیح ہے. اور بات ان کی صحیح ہے کہ آپ کو سینسیبل تو ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ایموشنلی سینسیبل ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک 18 سال کی لڑکی جو ہے وہ ماں تو بن سکتی ہے، یعنی بچہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن کیا وہ ماں بننے کی اہل بھی ہے کہ نہیں؟ اس بچے کی پرورش، اس کی نشو و نما کرنے کی بھی اہل ہے یا نہیں؟ سو دیر از اے ہیوج کویسچن مارک. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچیاں جو ہیں وہ فزیکلی، ایموشنلی، سائیکلوجیکلی، سوشلی ہر طریقے سے وہ ڈیولپ نہ ہوں، تب تک ان کو ویٹ کرنا چاہیے شادی کا. آئی بلیو ان دیٹ. اور میں 30 سال کو میں کوئی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھتا، اینڈ آف ٹائم نہیں سمجھتا. نہیں ہوئی 30 سال تک تو کیا 31 سال میں ہو جائے گی، 32 میں ہو جائے گی. یہ ہمارے ملک میں فوبیا ہے کہ جی 16 سال میں، 18 سال میں، 19 سال میں شادی کر دو، شادی کر دو. بچیوں کو پڑھاؤ، پہلے ان کو کسی قابل بناؤ، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں، تاکہ کل کو اگر ان کی نہیں بنتی تو وہ ساری زندگی اپنا سسرال میں دھکے نہ کھائیں، وہ اپنی لائف زندہ رہ سکیں. میں تو ویمن امپاورمنٹ کے بہت حق میں ہوں. زبردست، بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ وی شوڈ سیو سم تھنگ فار اے رینی ڈے، اینڈ وی شوڈ سیو سم تھنگ فار اے رینی ڈے. اور بیک اپ پلان ہمیشہ ہونا چاہیے ایک عورت کے لیے، اور اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. موونگ آن، بات کرتے ہیں یوٹیوبرس کی. پاکستان میں یوٹیوبرس اور ٹک ٹاکرس کی انڈسٹری جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ان کے حوالے سے کچھ رسپانسبل ایکٹس بھی جو ہے وہ ابھی حکومت میں گردش کر ہی نہیں ہے. لیکن ڈکی بھائی کی بات کرتے ہیں جو کہ معروف یوٹیوبر ہے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. obviously حراست میں کیوں لیا گیا ہے؟ سرٹن انریزنیبل کنٹینٹ کی وجہ سے. تو اب ان کو ایز اے ایگزامپل سیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی حکومت کی طرف سے، کہ جو باقی تمام یوٹیوبرز ہیں وہ ہمیشہ سے خیال رکھیں اینڈ دے ہیو ٹو بی انف responsible while uploading any content which could turn out to be unreasonable for Pakistan or the audience نہیں who دیکھیں، اس watches میں it. دو ڈیفرنٹ باتیں. میں ایک تو میں فریڈم آف سپیچ کا میں بڑا پروپوننٹ ہوں، میں بڑا اس کے حق میں ہوں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرے. جیسے کل ماریا بی نے پرسوں ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کسی ٹرانسجینڈرز کی پرفارمنس کے اوپر، اور انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا اس کے اوپر. میرا نہیں خیال کہ ان کو اس سے تکلیف ہونی چاہیے یا تھریٹن ہونی چاہیے. مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی ماریا بی کے یعنی کامنٹ سے پتہ چلا یا ٹک ٹاک پہ دیکھنے سے. اور ہر چیز ہر ایک کو نہیں پسند ہوتی، اور ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ کریونگس ہوتی ہیں. ہر چیز پہ ہمیں جو ہے نا جا کے مسلط نہیں اپنی تھاٹ کو کرنا چاہیے. جسٹ بیکاز وی آر لارجر ان نمبر ہم کہیں بس یہ ہوگا، کوئی سلیو لیس نہیں پہن سکتا یا فل سلیو پہنے گا، ورنہ یہ ہوگا. جہاں تک بات رہ گئی ڈکی بھائی کی، تو ڈکی بھائی کا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے پچھلے کچھ دنوں میں رجب بٹ کی میں نے ٹک ٹاکس دیکھی اور ویڈیوز دیکھی ہیں کچھ. میں نے انتہائی گھٹیا، انتہائی نازیبا، اور مجھے نہیں پتا لوگ کیوں دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کی چوائس ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں ضرور دیکھیں. بٹ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے مذہبی شعار کو آ کے ٹچ کرتے ہیں اور وہ اپنی اس میں من مانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے مذہبی اور قومی اقدار جو ہیں ان سے بھائی آپ الگ رہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کے متعلق آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. آپ کی بہن کے ساتھ وہ غیر مرد کیا کر رہے ہیں یا وہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا مسئلہ ہے. اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ضرور دیکھے بھائی، کوئی تماشبی نہیں کرنا چاہتا تو ضرور کرے، میرا اس سے تعلق نہیں. لیکن میرا تعلق ہے جب آپ میرے فیتھ کو، میرے ملک کو، ان کے اوپر آ کے آپ کوئی کویسچنیبل بات کرتے ہیں. تو جہاں تک ان کو حراست میں لینے کا معاملہ ڈکی بھائی کا، مجھے نہیں پتا کہ کس پرچے کے تحت ان کو لیا گیا ہے. بٹ آئی تھنک کہ فی الحال تو ان کے لیے بھی شاید بہتر ہو
کہ وہ ایک حراست میں ہے، تاکہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے تھے، جو میں نے سنی ہے خبریں، ان کو بھی اور رجب بٹ کو بھی، تو ان کو بچانا بھی تو ہے بہرحال. لیکن اینی وے ان لوگوں کو اپنے کانٹینٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور دے شوڈ بی کیئرفل. آپ کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری بھی فیلنگز یا کسی کی بھی فیلنگ سے آپ کھیلتے رہیں، وہ تو اجازت نہیں مل سکتی. آپ نے ٹھیک کہا، چوائس آف ورڈز میٹرز، چوائسیز بھی ریلیٹیو ہوتی ہیں. لیکن سر، جس سے آپ نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگر اس طرح سے کچھ سرٹن حکومت کی جانب سے یا چلے قانون کی جانب سے ایکشن لیے جاتے ہیں کچھ سرٹن انفلوئنسرز پر جو سوشل میڈیا پر کوئی ان ریزنیبل کنٹینٹ ڈالتے ہیں جو کہ حکومت کی نظر میں یا قانون کی نظر میں ریزنیبل نہیں ہے، تو اگر اس پر کوئی قانون آتا ہے یا نافذ ہوتا ہے تو آپ اس سے تو اتفاق رکھتے ہیں آبویسلی، رائٹ؟ کیونکہ فریڈم آف اسپیچ تو ٹھیک ہے، اٹس اندر پارٹ، لیکن دیر از اے فائن لائن. یو نیور نو وین یو کراسنگ دیٹ فریڈم آف اسپیچ اینڈ موو ٹو اندر لیول وچ از ناٹ ریزنیبل ایٹ آل. حکومت کی اپنی نظر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حکومت کی نظر میں کیا ویلیو ہے کیا نہیں. میں کہتا ہوں کہ مریم نواز نے یعنی اتنے مہنگے کپڑے کیسے پہنے، تو وہ ذرا جواب دیں تو اس سے پتہ چلے کہ ان کو ناگوار گزرا اور میرے اوپر وہ تلوار لٹک گئی ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ان کی پالیسیز کو تنقید کی ہم نے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اسٹیٹ کے خلاف بات ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یس، آپ کی دو چیزیں صرف ہوتی ہیں سینسرشپ کوڈ میں جو آنی چاہیے. ایک ہے کہ کسی بھی مذہب کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی. اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی آپ کا اقدام نہیں ہونا چاہیے. ان بٹوین یہ فریڈم آف اسپیچ بہت بڑا پیرامیٹر ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کسی کی شخصیت کے اوپر آپ نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، اوچھے کلمات استعمال کرتے ہیں، یا ایسی ایکوزیشنز استعمال کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. اور وہ اس لیے آپ کو پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ حکومت کا دل کیا تو اس کو اندر ڈال دیا، حکومت کے یہ اچھا نہیں لگا تو اس کو اندر ڈال دیا. یہ بلینکٹ چیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک سر، پیکا ایکٹ اور جو فائر وال انسٹالیشن تھی جس کی بہت چرچا چل رہی تھی لاسٹ ایئر، کیا وہ واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رننگ میں ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، فائر وال کا تو بڑا فائدہ ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حالیہ پاک بھارت کانفلکٹ میں کوئی 85,000 حملے کیے ہیں، سائبر حملے انڈیا نے ہمارے اوپر، اور صرف 3 کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان نے تقریباً 450 کے قریب انڈیا کے اوپر سائبر حملے کیے، ان میں 450 یا 400 کے قریب جو ہے وہ کامیاب ہوئے الحمدللہ. تو فائر وال کا تو فائدہ ہم نے دیکھ لیا ہے. لیکن اصل فائدہ اس وقت ہے کہ جب ہمارے پرائیویٹ ادارے بھی اپنی سائبر سیکیورٹی کو انہینس کرتے ہیں اور اس کو انکریز کرتے ہیں. جیسے ہمارے بینکس ہیں وہ بڑے انسیکیور ہیں، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون نادرا وغیرہ جو ہیں ان کی سائبر سیکیورٹی جو ہے بڑی کمپرومائزڈ ہے. دے نیڈ ٹو امپروو آن دیر سائبر سیکیورٹی. تو پیکا ایکٹ جو ہے، پیکا ایکٹ تو پاس ہو چکا ہے اور آ چکا ہے، لاگو ہو چکا ہے. اور پیکا ایکٹ میں تو کافی ان ہیومن قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ نے بغیر آواز دیے مجھے آپ نے قید کر لیا، اور میرے پاس اپیل کا بھی رائٹ نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ جاؤں گا اور چھوٹ ملے گی تو شاید مل جائے. یعنی اس میں تو جب آپ کو رائٹ ٹو اپیل نہیں ہوتا نا، اور ایک سرٹن امیجیٹلی، تو پھر وہ ڈریکونین لا ہوتا ہے. تو تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ نے قانون کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، اس کا نفاذ کیسے کر رہے ہیں. سو دیٹ از مائی 2 cents آن اٹ. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی سر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں یا کوئی ایسے یوٹیوبرس جن کو لوگ بہت سراہتے ہیں، کوئی ایسا کنٹینٹ لگانے کی وجہ سے حراست میں لے جاتے ہیں، یا اگر حکومت ان پر کوئی قانون نافذ کرتی ہے یا ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، تو یہ ایک سبق آموز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تاکہ وہ کوئی ایسا اسٹیپ ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کو کاپی کرتے ہوئے 2 بار سوچے کہ اٹ کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی. ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی طرف بھی حکومت جو ہے وہ ایک سخت ایکشن لے. تو obviously اٹس اے گڈ ایکٹ فرام دی گورنمنٹ سائڈ. اور میرے خیال سے اس کے بعد
کنٹینٹ اگر کوئی ایسا انریزنیبل ابھی بھی انفلوئنسرز لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جس سے پاکستان کی سافٹ امیج ڈینٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ گریز کریں گے یقیناً. بہت بہت شکریہ سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار تھینک واچنگ us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.